बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। मैं मुस्तफा मानविदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि अब मियां साहब की आमद है, बस अब यानी एक आध दिन रह गया है। और थंबनेल पर आपने देखा मरियम और नौजवान, अहम एजेंडा, पीपी चुप, मौलाना की सोच, अब आगे क्या होगा। हाँ जी, कुछ डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की यानी तो पता है कि जिस वेले कोई थोड़ा जा थ्रिल होता है, कोई मामलात में डेवलपमेंट्स हो रही होती है, तो फिर डेफिनेटली ये 22 करोड़ का मुल्क है और इसमें डिफरेंट सियासी पार्टीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट महकमे हैं, उसमें यानी हर माइंड सेट के यानी लोग बैठे हुए हैं, हर कोई अपनी सोच रहा होता है। डेफिनेटली उसने अपने मामलात जो हैं वो सिचुएशन के मुताबिक ही कुछ यानी जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उन्होंने अपना मामला चेंज करने होते हैं। तो जनाब ऐसे है जनाब के जो मियाँ साहब की आमद है, तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी इफेक्टिव है। अच्छा, ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ, ये वाली जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं आपको पूरे दावे के साथ ये यानी बात कह रहा हूँ। और ये वो खबर है जो अभी इवन मुस्लिम लीग नून के जो यानी हल्के हैं उनसे ज्यादा जो बाहर भी नहीं निकली। और बेसिकली ये दिस इज अ फ्यूचर यानी प्लान। ये जो आ रहे हैं यानी इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें उससे पहले मियाँ साहब का जो है इस्तकबाल करना है और उसके बाद पार्टी की एक्टिवेशन है और इंतखाबात में यानी किस तरह जाना है, फिर वोटर को किस तरह लाना है। तो उस सिलसिले में मियाँ जब मरियम बीबी लंदन गई थी तो वहां पर मेरे जो मसाइल फिर मेरा अपना वजदान, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो यानी मरियम बीबी को भी पता कोई नहीं होती, लेकिन मैं मियाँ साहब को पूछ ले रहा हूँ। ठीक है जी, डैट्स वाई के मियाँ साहब के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी जितनी मैंने आपको खबरें दी लफज ब लफज वो 100% यानी पूरी हुई और अभी बहुत सारी बातें पूरी होनी हैं। तो जनाब ऐसे है कि ये जो प्रोग्राम था ये टोटल 3 लोगों को नहीं पता है, मियाँ साहब, मरियम बीबी और हमारे उस्ताद मोहतरम सबके यानी उस्ताद मोहतरम है अरफान सिद्दीकी साहब, तो थोड़ा थोड़ा परवेज रशीद साहब। ठीक है जी, क्योंकि जब ऐसे यानी मामलात को भी प्रोडक्टिविटी के होते हैं तो उसमें वो उनका एक आउटपुट होता है। तो जब मरियम बीबी अब लंदन तशरीफ लेके गई थी तो उसमें मियाँ साहब और ये जो हजरात जिनके मैंने यानी नाम लिए हैं, तो इन्होंने एक अपने तय एक छोटी सी यानी मीटिंग की और उसमें इन्होंने पेपर वर्क के ऊपर एक एजेंडा बनाया। ठीक है जी, कि अगे मियाँ साहब के पाकिस्तान आने के बाद जेड़े थे मसाइल, जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है उनको आपने कैसे नेगोशिएट करना है और किस तरह अपने पार्टी को लेके चलना है और किस तरह आपने इंतखाबात में जाना है और अक्सरियत लेनी है और हुकूमती मामलात और बाकी कई मामलात होते हैं जो आपको यानी लोगों के साथ मैनेज करने पड़ते हैं। तो उसमें मरियम बीबी को मियाँ साहब ने अपने तय एक पूरा यानी फ्री हैंड दे दिया। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जनाब ये जो मैं आपको यानी बता रहा हूँ कि मरियम और नौजवान, अब उसमें यह है जनाब की खबर यह है कि जो मेरे यानी विजदान और मेरे पास जो तरीकाकार है जो मरियम बीबी तक गया, थोड़ा सा अरफान सिद्दीकी साहब भी मैं करने की कोशिश की थी, उन्होंने दिल दिमाग जाके मियाँ साहब पे भी, तो पता ये लगा कि मरियम बीबी ने नौजवानों की एक जो स्ट्रॉन्ग, बड़े एक्टिव, पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव किस्म के नौजवान हैं, उनकी एक टीम जो है उसको अब तक यानी पिछले माह तक तो ये था कि उसका एक यानी कागज के ऊपर यानी वो सारा यानी प्लान आ गया था और उसके साथ साथ जो है यानी फ्यूचर के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यानी उनको किस तरह यानी एक्टिव करना है और किस तरह पार्टी के लिए उनका जो एफर्ट है उसको यानी फ्रूटफुल करना है। तो वो जनाब ये है कि जनाब ये तमाम मामलात जो है, मजे की बात ये है कि ये यानी इनको बड़ा खुफिया रखा गया। ठीक है जी, मैंने आपको बताया ना कि मियाँ साहब, मरियम बीबी, अरफान सिद्दीकी साहब, तो थोड़ा थोड़ा परवेज रशीद साहब ना, बाकी काफी हद तक यानी जो लोग हैं अगर किसी दे कोई नोटिस आया भी होएगा तो उन्हें इस चीज में इतनी तवज्जो नहीं दी होगी। तो जनाब इस बात यह कि मियाँ साहब के जो इस्तकबाल के हवाले से भी जनाब एक यकदम आपको आइंदा ये यानी 20 तारीख को जब यानी मरियम बीबी को आखिरी कोई जलसा या मीटिंग
سے خطاب کریں گی تو اس میں آپ کو نا وہ پلان ہوتا وہ نظر آئے گا. اچھا اس کے بعد میاں صاحب کے آنے کے بعد جس میں میاں صاحب کی سیکورٹی کے معاملات ہیں, پارٹی کی ایکٹیویشن ہے یعنی ووٹر تک جانا, ٹھیک ہے جی, اور زیادہ سے زیادہ جو نوجوان ووٹر ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو ایکٹیو کرنا, اچھا ان کو پارٹی کے اندر لے کے آنا, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا. اچھا اس کے علاوہ کئی لوگ ڈیفینیٹلی یعنی پچھلے 3-4 سالوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ یعنی پارٹی سے متنفر بھی ہوئی ہے, پارٹی کی پالیسی سے بھی ہوئی ہے, تو ان کو یعنی ڈور ٹو ڈور یعنی جو مہم ہے نا وہ کر کے تو ان کو جناب دوبارہ اپنے یعنی پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آنا, ان کو ایک ایکٹیو رول دینا. تو اس میں جناب یہ کہ یہ ان معاملات پر ان نوجوانوں نے کام کرنا یعنی شروع کر دیے ہوئے, اور یعنی کافی حد تک یعنی انہیں ڈیفینیٹلی ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یعنی مہنگائی کے بھی معاملات ہیں, تو اس میں یہ پڑھے لکھے یعنی نوجوان ہیں وہ جناب پوری طرح یعنی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو پریڈکٹ بتا دوں کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آپ کو یعنی جو نئے چہرے ہیں کافی زیادہ, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بھل صفائی والا ایک کہ میاں صاحب کی بھل صفائی والا میں نے ایک کیا تھا ویلاگ, تو اس میں نے کچھ اشارے دسے سی کہ کافی زیادہ یعنی بھل صفائی ہو جائے گی. اور وہ بھل صفائی تو مراد ہے نہیں کہ تسی مینو کٹ دیتے ہیں, پارٹی جو کٹ دیتا ہے, یعنی کوئی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر یعنی آنا شروع ہوگی کہ آپ کو نوجوان اور نئے چہرے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے علاقائی سطح پر تو پاپولر ہوں گے یا جان پہچان ہوگی, لیکن عام فہم میں یعنی آپ ان کو نہیں جانتے ہوں گے, آپ کو وہ لوگ آگے پارٹی میں افیکٹو رول یعنی ادا کرتے ہوئے نظر یعنی آئیں گے, اور یعنی پارٹی کو وہ صحیح ڈائریکشن میں مریم بی بی, اچھا حمزہ شہباز بھی یعنی ان کے ساتھ ایک یعنی طرح سے ہیں, اور اس کے بعد یعنی آئندہ ایک ہفتے میں آپ کو طلال چودھری اور عطا تارڑ تو آلریڈی ہیں ہی ہیں. اس لیول کی جو یعنی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یعنی ایکٹیو ہوتی نظر آئے گی. اچھا اس میں جناب اچھی بات یہ ہوگی کہ شہر خاقان عباسی صاحب بھی ہیں. مزے کی بات یہ کہ آنے والے چند دنوں میں وہ آپ کو ایک دفعہ پھر یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پلیٹ فارم ہے اس پر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے یعنی آپ کو نظر آئیں گے. تے باقی پریشان تو صرف انہوں نے ہونا چاہیے جڑے آپ کو یعنی پتہ ہی ہے کہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جنہوں نے خواہش سی کہ جناب میاں صاحب نہ آن چلو ساڑھی دال روٹی لگی رہتی, تو جناب وہ یہ جو مریم اور نوجوان اس میں بھی ایک خاموش یعنی پیغام ہے یعنی سب کے لیے کہ وہ جناب آہستہ 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 کام جڑا جس طرح وہ کٹنگ نہیں ہو رہی ہوں والا دی, ٹھیک ہے جی. ہاں باقی یعنی آپ سمجھدار ہیں تو وہ آپ کو آہستہ 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 آپ کو وہ کھڈے لائن یعنی لگتے ہوئے آپ کو وہ لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. تو جناب اور کریڈٹ ٹو مریم کہ مریم نے خاموشی کے ساتھ جس طرح یعنی نوجوانوں کو یعنی ایکٹیویٹ کیا ہے, لیٹس ہوپ کہ جناب آگے چل کر وہ اچھا کردار ادا کریں گے. اچھا پی پی کے متعلق میں نے یعنی یہاں تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا کہ پی پی تھوڑا سا ایک بیان خورشید شاہ صاحب نے گول مول دیا یعنی بیان دیتا ہے جس سے جناب جڑے یوتھ ٹیوبر اور جڑے لونڈے لپاڑے خاص طور پہ انہوں نے جناب بڑا کام چکیا, اور چند میرے دوست ہیں انہوں نے کہا لو جی پی پی بھی مقابلے چ آ گئی تو ہوں میاں دی خیر نہیں, اور تو اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی جو فائرنگ ہے وہ آپ کو یعنی ہوتی ہی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. آگے چل کے آپ کو الیکشن سے پہلے اور میاں صاحب کے آنے کے بعد جب ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے جب وہ بیٹھے گی اور میاں صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے, تو آپ کو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں. مولانا صاحب جو نا مولانا صاحب کی سوچ ہے وہ جو کہندے ہیں سم ٹائم ایک بات جو نظر آ رہا ہوتا ہے معاملات بالکل یعنی اس کے یعنی برعکس ہیں. تو مولانا صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی, میاں صاحب آن گے تو انہوں نال بھی ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن تو ضرور اپنے نشانات پہ لڑیں گے, اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق چلیں گے, اور جو کچھ بھی ان کا منشور ہوگا اور لڑنا بھی ایسے چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کے یہ مخالف امیدوار بھی آئیں گے, لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی ترقی, جمہوریت کی مضبوطی اور آنے والے دنوں میں یعنی اپنا کردار, تو آپ کو یہ ساری جو یعنی لیڈرشپ ہے جو قومی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ایک نقطے پہ نظر آنا شروع ہوگی.
استحکام میں پاکستان پارٹی، خیر میں تو جی پارٹیاں دا نام ہی نہیں یاد رکھدا، اچھا اس کا بھی جی جونگے تو کوشش تو کی جائے گی انہوں مصنوعی ٹیکا یعنی لان دا، لیکن آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ وہ اور ایک دو جو مذہبی کلٹ ٹائپ کی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ فتنہ فتور، انہوں نے بھی گنجائش نشتہ الیکشن سے ٹھیک جب اناؤنس ہوں گے تو آپ کو یہ سارے واش ہوتے نظر آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو فتنہ فتور یا یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو الیکشنز میں یعنی ہونا چاہیے، یا تو ٹیکنیکلی ہی یہ لوگ یعنی ہو جائیں گے، یعنی ناک آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آگے اگلے 15 دنوں میں بہت اہم فیصلے ہیں. فیض آباد دھرنا کا ٹھیک ہے جی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اچھا فوجی عدالتیں ہیں، اچھا کچھ اور معاملات ہیں ٹھیک ہے جی، جو امرتا بندیال اور ان کا جو ٹولہ ہے جو کچھ وہ اچھا وہ ساری چیزوں نے ریورس ہونا ہے ٹھیک ہے جی. اور آپ کو اگلے 15 دنوں میں یعنی یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ 10 نومبر تک بہت ساری چیزیں نوستیں جو ہیں وہ واش ہوتے ہوئی یعنی آپ کو نظر آئیں گی، اور بہت سارے جو دستوری معاملات ہیں عدالتوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ کلیئر کٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو جناب اور پریڈکٹ ٹو مریم اور نوجوان اور الیکشنز کی طرف آپ ایسا جا رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پاکستان مسلم لیگ نون میاں صاحب کے آنے کے بعد آپ کو ایک نئی قوت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر آپ کو نظر تک جتنے بھی جڑے سروے ہوئے ہیں اے تسی انہوں نے الٹ ہوتا ہے خود دیکھو گے. تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجیے، پسند آئے اس کو شیئر کر دیجیے، عوام تک اپنا جو میسج ہے وہ پہنچائیے. وجدان یاد رکھیے گا، وجدان وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو 100% وہ خبر مل رہی ہے جیسے یہ دی ہے. یہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر میں واحد آدمی ہوں ٹھیک ہے جی. آج آپ کہہ لیں کہ 19 اکتوبر ہے رات کو جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے اس کو لفظ بلفظ پورا ہوتے ہوئے. ایڈی خبر ہے پھر میاں صاحب، مریم، عرفان صدیقی صاحب اور تھوڑا جہا پرویز رشید صاحب تے ایس آجز دے کول پوری خبر ہے. آنے والا وقت ہے کہ لفظ ثابت کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی. ملیں گے اگلے ولاگ میں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر پوری دنیا پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ حافظ. ملیں گے جی اگلے ولاگ.